آؤ بچوں، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سبھی لوگ میرے پیچھے بولیں گے سبھی لوگ؟ ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ کا مطلب ہے کہ شیطان کی پناہ بہت بری ہے۔ شیطان برائی کراتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، برے کام کراتا ہے۔ شیطان کی پناہ میں بے چینی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے اور نفرت رکھی ہے ہمارے اندر، تاکہ ہم شیطان کے راستے سے بچیں ہیں۔ اور اللہ کی پناہ میں سکون ہے، شانتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اچھائی سے ہمارے اندر، ہماری رچنا میں اچھائی میں سکون رکھا ہے، شانتی رکھی ہے۔ اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی پہ چل، یہ راستہ اچھا ہے، اس پہ چل کے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی سکون والی جنت ملے گی، سورگ ملے گی۔ یہ جیون ایک امتحان ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کی پناہ سے۔ اور دنیا بھی فساد کا اڈا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فساد کا اڈا۔ یہاں بھی جو ہے بے حیائی، بے شرمائی، جھگڑ و فساد، تمام جو ہے برائیاں، یہ بھی شیطان کا اڈا ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے بھی پناہ مانگیں اللہ کی، شیطان اور دنیا دونوں سے پناہ مانگیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی ہم مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، کوئی گرو کے نام سے کسی کام کی شروعات کرتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کام کی شروعات کوئی گرو کے نام سے کرتا ہے، کوئی جو ہے کسی دیوتا کے نام سے کرتا ہے، کوئی کسی پیر کے نام سے کرتا ہے، کوئی کسی کے نام سے کرتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین کیا ہے جو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، ہر چیز کا مالک ہے وہ ہیں۔ ہاں، کچھ نہ تھا، اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو سب سے بہترین کیا ہے؟ اللہ کے نام سے کوئی بھی کام کریں، اس کی شروعات کریں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی پیدا کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ہم نے پہلے کیا پڑھا کہ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کون ہے؟ سارے جہانوں کا مالک، پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ اب جب تعریف اللہ کے لیے ہے تو ہم اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائیں۔ جو اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا، اللہ کی پہچان کر لے گا تو وہ اس کا گھمنڈ مٹ جائے گا۔ وہ خود اپنی تعریف نہیں دکھائے گا، پھر وہ خود گھمنڈی نہیں ہوگا ہیں۔ ہاں، اس کی روح اگر جاگ جائے اور اللہ کو پہچان لے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اس کا اپنا گھمنڈ ختم ہو جائے گا۔ پھر تو ہم آپس میں گھمنڈ نہ کریں، ایک دوسرے کو بڑھیا نہ سمجھیں ہم۔ ہاں، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے اور کون کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے پڑھا، پھر ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مہربان کا مطلب مہربانی کرنے والا ہیں اور رحم کرنے والا۔ ہم بھوکے ہیں، اللہ ہمیں جو ہے کھانا کھلاتا ہے ہیں۔ ہاں، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اور رحم کرنا، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس قیامت کا ہی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ وہ جس نے ایسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے ایسے کرم کیے ہیں قیامت کے دن اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو ہم
یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم سے حساب کتاب نہیں لے گا جیون کا، جو چاہو کرتے پھرو، دھرتی میں فساد پھیلاؤ، اللہ کی رچنا کے خلاف چلو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، سچ اور جھوٹ دکھایا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے حساب سے ہم سے حساب لے گا، اور جس نے ایسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہاں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مرتے دم تک پھیلاتے رہیں گے، تیرے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں اور مرتے دم تک سر جھکاتے رہیں گے۔ یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر مت جھکانا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ ہم اسی کے آگے سر جھکائیں۔ یہ زمین اس کی، آسمان اس کا، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر مت جھکانا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، ورنہ اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس نے اس مقصد کو ہی ختم کر دیا، تو پھر ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، نرک کی آگ میں جلنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہی سر جھکائے اور میرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے، اب اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک کر دیا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ ختم کر دیا، مار دیا، تو پھر جہنم میں جائے گا انسان۔ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اپنا سیدھا اور سچا راستہ دکھا۔ اب یاد رکھنا، پوری دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں سیدھے راستے پہ لانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں کہ تو ہمیں سچا راستہ دکھا اپنا، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے ہمیں اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو پہلے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے، ان پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، اور نہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلا جو دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ جو سچی راہ کو نہ پہچان پائے، اللہ کے ساتھ لاپرواہی کی، جس نے پیدا کیا اسی نے لاپرواہی کی، اس ساتھ لاپرواہی کی ہیں، ہاں، اللہ کے دین کو کھیل بنایا، گمراہ ہو کے مر گئے، سچائی کو نہ سمجھ پائے، اللہ کی ناشکری کر کے مر گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس بات کو قبول فرما، سلیکٹ کر لے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ سکیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती।